مسلمانوں اپنے صفوں کے اندر بھی ڈھونڈو، اپنے سینوں کے اندر بھی تلاش کرو کہ کہیں نبی کی شان میں کوئی ادنا توہین تو نہیں ہو رہی۔ گستاخ وہ بھی ہیں جو نبی کو انسانیت کے دائرے سے خارج کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نبی سے محبت کرنے والے لوگ، ہمارے نبی بشر نہیں، نعوذ باللہ۔ میرے عزیزو، یہ تاریخ رہی ہے، رب نے اپنے بندوں کو بتلایا ہے، ان سے اذیت پہنچے گی، ان سے تکلیف پہنچے گی تم کو، اور ان سے سنو گے ایسی سی باتیں تمہارا کلیجہ کٹ جائے گا، بائیکاٹ کریں گے۔ آج بھی دیکھ لو، جہاں دنیا تمہارا بائیکاٹ کر رہی ہے، خود تمہارے درمیان کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی ہمارے ملکوں میں ہمارا تمہارا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ مسجدوں سے کالر پکڑ کر نکال دیا جاتا ہے، قبریں پوجی جا رہی ہیں، مزارات پہ صبح و شام سجدے ہو رہے ہیں، یا نبی سلام علیکہ کے کلمات گونجے جا رہے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں، گستاخی اگر تمہیں ڈنمارک کے لوگوں کی نظر آتی ہے، گستاخیاں اگر تمہیں ناروے کے لوگوں کی، المانیہ کی نظر آتی ہیں، گستاخی اگر یہود و نصارہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اے مسلمانوں، ہماری ایمانی غیرت بیدار ہو جاتی ہے اور ہم بلبلا اٹھتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا کلمہ پڑھنے والا جب گستاخی کرتا ہے، بتاؤ اسے کیا کہا جائے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو یہ بات واضح طور پر بیان فرما دی تھی کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اے ایمان والو سنو، تمہارے مالوں اور تمہارے جانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، مبتلا کیے جاؤ گے، ابتلا اور آزمائش ہوگی تمہارے مالوں کی اور تمہارے جانوں کی۔ اور یہ اہل کتاب، چاہے یہودی ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے وہ لوگ ہوں جنہوں نے شرک کیا یا جو شرک کرتے ہیں، ان سے تمہیں بہت زیادہ اذیتیں سننے کو ملیں گی۔ اور آج دیکھ لو دنیا کے اندر یہی تین قومیں ہیں جن سے آج مسلمان پریشان ہیں، مسلمان کا بچہ پریشان ہے، اور اذیت یہی تینوں سے ملتی ہے۔ ایک یہودی ہیں، اور دوسرے یہ نصارہ ہیں، اور تیسرے وہ تمام قومیں ہیں جو شرک میں مبتلا ہیں۔ اللہ رب العزت نے مشرکین کا لفظ نہیں ارشاد فرمایا کہ مشرکین تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، لوگوں میں وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں۔ یہ قرآن بڑا ہی فصیح و بلیغ ہے۔ شرک کرنے والے صرف وہی نہیں جو آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے، شرک کرنے والے صرف وہی نہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اقرار نہیں کرتے، بلکہ ہر وہ شخص، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو یا بے کلمہ ہو، اگر وہ رب ذوالجلال کی الوہیت میں، اللہ عز و جل کی عبادت میں، اور اس کے اسماء و صفات اور اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، ادنا برابر بھی شریک ٹھہراتا ہے، وہ مشرک کہلایا جائے گا۔ وہ کیا کہلایا جائے گا؟ مشرک ہے وہ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا من الذین اشرکوا، ان لوگوں سے تمہیں اذیت پہنچے گی جو لوگ شرک کرتے ہیں، جو لوگ شرک کرتے ہیں۔ چنانچہ آج بھی آپ مطالعہ کریں اور آپ مشاہدہ کریں پوری دنیا کے اوپر، مسلمانوں کو یہودیوں سے تکلیف، مسلمانوں کو اہل کتاب سے تکلیف، چاہے وہ یہود ہوں یا ہنود ہوں، اور چاہے وہ نصارہ ہوں، اور اسی طرح مسلمانوں کو ان شرک کرنے والوں سے بھی اذیت پہنچتی ہے، چاہے وہ بٹھا کر پوجنے والے لوگ ہوں اور چاہے وہ سلا کر پوجنے والے لوگ ہوں، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں اور چاہے وہ بے کلمہ ہوں۔ یہ لوگ مومنوں کو، مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے ہیں اور اپنے نبی سے محبت کرنے کا دم بھی بھرتے ہیں، لیکن شرک کر کے یہ اصلی اور حقیقی مومنوں کو اذیت پہنچاتے ہیں اور ان کو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والا فلسفہ اپناتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ تاریخ رہی ہے، رب نے اپنے بندوں کو بتلایا ہے، ان سے اذیت پہنچے گی، ان سے تکلیف پہنچے گی تم کو، اور ان سے سنو گے ایسی سی باتیں تمہارا کلیجہ کٹ جائے گا، بائیکاٹ کریں گے۔ آج بھی دیکھ لو، جہاں دنیا تمہارا بائیکاٹ کر رہی ہے، خود تمہارے درمیان کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی ہمارے ملکوں میں ہمارا تمہارا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ مسجدوں سے کالر پکڑ کر نکال دیا جاتا ہے، مسجدیں بنوائی گئیں، قبریں پوجی جا رہی ہیں، مزارات پہ صبح و شام سجدے ہو رہے ہیں، یا نبی سلام علیکہ کے کلمات گونجے جا رہے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں، گستاخی اگر تمہیں ڈنمارک کے لوگوں کی نظر آتی ہے، گستاخیاں اگر تمہیں ناروے کے لوگوں کی، المانیہ کی نظر آتی ہیں، گستاخی اگر یہود و نصارہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اے مسلمانوں، ہماری ایمانی غیرت بیدار ہو جاتی ہے اور ہم بلبلا اٹھتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا کلمہ پڑھنے والا جب گستاخی کرتا ہے، بتاؤ اسے کیا کہا جائے۔ آج گستاخی کرنے والے صرف ایک ہی قسم کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ نبی کی توہین اور نبی کی اہانت کرنے والے ہمارے درمیان، ہماری صفوں کے اندر بھی موجود ہیں۔
ہمارے صفوں کے اندر بھی موجود ہیں جو نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ گستاخی ایک قوم وہ ہے جو عداوت و نفرت کے آگ میں جھلس کر اور بغض و حسد اور کینے کے انگار اپنے سینوں میں جلا کر اپنے ہمارے نبی کی گستاخی اور توہین کرتے ہیں. ایک قوم وہ ہے جو نبی سے محبت کا دم بھر کے عشق اور عشق نبی کا دعویٰ کر کے ہمارے نبی کی گستاخی کرتے ہیں. ان میں دونوں شریک ہیں اور یہ دونوں گستاخ ہیں اور دونوں کا بہت ہی بھیانک اور خطرناک انجام ہونے والا ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. یہ نہ سوچو کہ کوئی بے کلمہ اگر نبی کی گستاخی کرتا ہے وہی اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا. نہیں، تم کلمہ پڑھ کر بھی اگر ہمارے نبی کی ادنا بھی توہین کرو گے، ادنا بھی گستاخی کرو گے، رب ذوالجلال کی قسم ہے دائرہ اسلام سے باہر کر دیے جاؤ گے، ایمان تمہارے سینوں سے نکل جائے گا. مسلمانوں اپنے صفوں کے اندر بھی ڈھونڈو، اپنے سینوں کے اندر بھی تلاش کرو کہ کہیں نبی کی شان میں کوئی ادنا توہین تو نہیں ہو رہی. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی ٹیررسٹ ہیں، نبی ارہابی ہیں، نبی دہشت گرد ہیں، نعوذ باللہ نبی شہوت پرست ہیں، یا نبی نعوذ باللہ پاگل اور مجنون تھے، وہ تو ہی ہیں گستاخ. لیکن گستاخ وہ بھی ہیں، نعوذ باللہ گستاخ وہ بھی ہیں جو نبی کو انسانیت کے دائرے سے خارج کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نبی سے محبت کرنے والے لوگ، ہمارے نبی بشر نہیں، نعوذ باللہ ہمارے نبی انسان نہیں. میں کہتا ہوں اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا. آپ کو اگر آپ کے باپ کو، آپ کے ماں کو، آپ کے بیٹے کو، آپ کے بھائی کو یا آپ کے کسی بڑے کو کوئی یہ کہہ دے تو انسان نہیں ہے، آپ اس کا منہ نوچ لو گے. نوچو گے کہ نہیں نوچو گے کہ بدتمیز آدمی تو مجھے انسانیت سے خارج کر رہا ہے. اشرف المخلوقات رب ذوالجلال نے تو انسان کو بنایا ہے اور میرے باپ کو، میری ماں کو، میرے بھائی میرے بہن کو تو انسان سے خارج کر رہا ہے، تو کیا میں جانور ہوں؟ کیا میں حیوان ہوں؟ آج ایسے بھی لوگ ہیں کان یوں نہیں پکڑتے، الٹا کان پکڑ کر کے آپ کو الٹی گنگا بہانے کی کوشش کرتے ہیں. رسول بشر نہیں ہے، پھر رسول کیا ہیں؟ رسول انسان سے خارج. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یاد رکھو اشرف المخلوقات انسان ہے اور اسی اشرف المخلوقات میں جس طرح تمام مخلوقات میں اشرف انسان ہے اور اللہ نے اپنے نبی کو انسان بنایا. تمام قبائل اور تمام خاندان کو اللہ عز و جل نے دیکھا، اس میں قبیلے قریش سب سے زیادہ اعلیٰ اور اشرف تھا، اللہ نے ان کو اس قبیلے سے بنایا. انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور قبیلوں میں سب سے افضل، نبیوں میں سب سے اعلیٰ مقام لے کر ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے. آپ کی شان اور آپ کا مقام اور آپ کی مرتبت یہ ہے. آج ان کی توہین آج جہاں یہود و نصارہ نے کی ہے وہیں افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے بھی کی ہے. کس طرح سے کہتے ہیں ہمارے نبی استغفر اللہ عالم الغیب والشہادہ، سینوں کے بھیدوں کو جاننے والے. ہمارے نبی دلوں کے بھیدوں کے اوپر واقف. ہمارے نبی ما کان وما یکون کا علم رکھنے والے. استغفر اللہ. ارے اللہ کہاں گیا؟ اللہ کو تم نے کیا مقام و مرتبہ دیا؟ ارے نبی کی محبت کا یہ مطلب نہیں ہے، نبی سے تعظیم اور توقیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے مقام پر ان کو بٹھا دیا جائے. اللہ کے نبی نے تو ہمیں یہ تعلیم نہیں دی تھی. کسی نے اگر آ کے نبی کی خدمت میں یہ کہا، نبی کی خدمت میں کہا نستغیث بک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہم آپ کے دربار میں استغاثہ کرتے ہیں، ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، اس نبی کی پیشانیوں پہ سلوٹیں آ گئیں اور اس نے کیا کہا؟ انما لا یستغاث بی. سنو مدینے کے لوگوں، میرے صحابہ، مجھ سے مدد مت طلب کرو، میں کسی کا غوث نہیں ہوں. تمہیں غوث ماننا ہے عرش والے کو مانو، اس سے مدد طلب کرو، وہی تمہاری مدد کرنے والا ہے. اللہ اکبر. کسی نے اگر آ کے میرے نبی کے سامنے یہ کہا ما شاء اللہ وشئت، اے نبی جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اس نبی کی پیشانی سکڑ گئی، ماتھے کے اوپر پسینے آ گئے. کہا اجعلتنی ندا للہ، اللہ کے بندے تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. ارے میں اللہ کا شریک نہیں بن سکتا، میں اللہ کا ساجیدار نہیں، بلکہ یہ کہو ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، میرے چاہنے سے کچھ بھی. یہ تعظیم ہے، یہ حدود ہے. محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں کو بیوی کے مقام پہ رکھ لیا جائے اور بیوی کو ماں کے مقام پہ رکھ لیا جائے. محبت کے حدود ہوتے ہیں. ماں سے محبت کے انداز کچھ الگ ہوتے ہیں، بیٹی سے محبت کا تقدس کچھ الگ ہوتا ہے، بیوی سے محبت اور پریم کا انداز کچھ الگ ہوتا ہے. لیکن ان بدماشوں کو دیکھو، ان کچھ فہموں کو اور کچھ کھوپڑی والوں کو، ان مولویوں کو جو دنیا والوں کو الٹی گنگا الٹا پاٹ پڑھاتے ہیں، الٹا سبق سکھلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو بھی نعوذ
باللہ عالم الغیب والشہادہ قرار دے کر کہتے ہیں یہ نبی کی تعظیم ہے، یہ نبی کی توقیر ہے، یہ نبی کی تعظیم نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی کہ نبی کو اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی عالم الغیب والشہادہ تھے، ما کان وما یکون کا علم تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہی نبی 70 صحابہ اس کے سامنے خاک و خون میں تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ہماری بستی میں چند مسلمان ہوئے ہیں، آپ کچھ لوگوں کو قرآن پڑھانے کے لیے بھیج دیجئے۔ 70 قرآ، حافظ قرآن، قاری قرآن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی خدمت کے لیے روانہ کرتے ہیں۔ وہی قرہ مدینہ کے حدود سے جب باہر جاتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ان کو قتل کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا اور ان کے ہاتھوں کو، گردنوں کو خاک و خون میں انہیں تڑپایا گیا۔ مدینے سے باہر نبی رحمت کو خبر ملی، بلبلا اٹھے، اللہ کے نبی نے فوج بھیجی، گرفتار کرو ان مردودوں کو جنہوں نے میرے صحابہ کو قتل کیا۔ گرفتار کیے گئے، پکڑے گئے، لائے گئے۔ وہ ہستی، وہ ذات مبارکہ جو رحمت للعالمین کی سند لے کے آئی، لیکن اپنے صحابہ کی شان اور اپنے صحابہ کی گستاخی، اپنے صحابہ کی وہ اذیت تاک تکلیفیں آپ کو برداشت نہ ہوئی۔ آپ نے کہا ان کے الٹے ہاتھ اور پیر کاٹے جائیں، ان کو باندھا جائے، ان کو دھوپ کی تمازت اور شدت کے اندر چھوڑ دیا جائے، سلاخیں گرم کی جائیں، سلاخیں گرم کی گئی لوہے کی، اور ان سلاخوں کو ان خبیث اور ان قاتلان صحابہ کے آنکھوں میں ڈال دیا جائے۔ وہ رحمت للعالمین، اللہ اکبر، جو ایک بچے کے رونے پر اپنی نمازوں کو مختصر کر دیا کرتا تھا۔ اگر عورت کی آواز پیچھے بچے کی رونے کی آتی تو اللہ کے نبی اپنی نماز کو ہلکی کر دیتے، سورتوں کو مختصر کر دیتے اور کہتے میرا دل یہ نہیں چاہتا کہ نماز اللہ کی ہو اور اس میں کوئی بچہ روئے اور اس کے ماں کی نماز میں کوئی تشویش ہو۔ وہ نبی اتنا بڑا رحیم، اتنا بڑا رؤوف، اتنا بڑا شفیق اور مہربان، لیکن ان بدماشوں کے آنکھوں میں، ان گستاخان صحابہ کے آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں ڈلوا کر ان کی آنکھوں میں سرخ سلاخیں ڈلوا دی اس نبی نے۔ ذرا غور کرو، میں کہتا ہوں اور ان جاہلوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان مولویوں سے جو اپنی میری قوم کو اور میرے نبی کے پیاری پیاری امت کے لوگوں کو الٹا سبق پڑھا کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور شرک کے مرتکب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی کو تو سب کچھ پتا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کو سب کچھ پتا تھا تو یہ بھی تو معلوم رہا ہوگا کہ یہ 70 صحابہ جو میں بھیج رہا ہوں یہ جا کے ابھی اگلے مقام پر شہید کر دیے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے۔ تیری گستاخی کہاں جا رہی ہے؟ نہ زمین میں سمانے والی نہ آسمان میں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 70 صحابہ کو قتل کیا اللہ کے نبی جان بوجھ کر کے، جانتے تھے انہیں قتل کیا جائے گا اور آپ نے بھیج دیا؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ارے تمہیں تو اگر یہ معلوم ہو کہ اگر راستے میں پولیس چوکی پڑ رہی ہے اور تمہارے بیٹے کے پاس اگر اقامہ نہ ہو یا تمہارے بچے کے پاس اگر کوئی شناختی کارڈ نہ ہو اور وہاں شناختی کارڈ کی تفتیش ہو، ایک دن کا جیل ہو، تو تم اپنے بچے کو نہیں بھیجو گے کہ بیٹا پولیس کی تفتیش چل رہی ہے، شناختی کارڈ نہیں ہے، ایک دن جیل میں چلا جائے گا، مجھے ایک دن کی بھی مفارقت گوارا نہیں ہے، تیری جدائی ایک دن کی بھی گوارا نہیں ہے۔ ذرا ان کمبختوں سے پوچھو مولویوں سے کہ جو نبی کے بارے میں محبت کا دم بھر کر کے اور نبی کی یوں توہین کر کے نبی کے صحابہ کو قتل کروا رہے ہیں، نبی بیٹھ کر اپنے صحابہ کو قتل کروائیں، استغفر اللہ، یہ ہمارے نبی گوارا کر سکتے تھے؟ بولو، اگر نبی عالم الغیب تھے، اگر نبی سب کچھ جانتے تھے تو جان بوجھ کر یہ پورا نعوذ باللہ۔ اور میں کہوں گستاخیوں کے یہ سلسلے اللہ کے نبی کے تعلق سے ہمارے اندرونی طور پر ہم دوسروں کا رونا کیا روئیں؟ ہمارے اپنے جب کہتے ہیں ہمارا گھر کا دیا جب کمزور ہو، ہمارے گھر کے اندر جب تاریکی ہو تو ہم دوسروں کے گھر میں دیے جلائے جائیں تو ہمیں لوگ کیا کہیں گے؟ یہ نہایت ہی احمق ہے۔ ارے یہ عقیدے انہی یہود و نصارہ نے تمہیں دیے ہیں، یہ عقیدے امپورٹ ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے اندر ڈالے گئے ہیں تاکہ مسلمان بدعقیدگی کا شکار ہوں۔